اس ٹاپک پر، جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 8 سبق۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہماری زندگی کے لیے وہ کیا 8 سبق ہے، انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے دنیا کے اندر ابھی یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، عیسائی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق اور صحیح تعلق اگر ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 کے اندر، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، پکے مسلم تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیت کو کوئی دین نہیں سمجھا ہے، نصرانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی دین نہیں سمجھا ہے۔ وہ ہمارے مسلمان بہنیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی جو شادی کر لیتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سے ریلیجن کا ہے۔ کئی ہماری بچیاں دیکھتے نہیں ہیں کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدے کو دیکھے بغیر شادیاں کر لیتے ہیں۔ عقیدے کا امپورٹنس بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیت اور نصرانیت کو دین نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلام کو دین کہا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس صرف مقبول ایک ہی دین ہے اور وہ ہے اسلام۔ یہودی اور نصرانی یہ لقب کو اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلم کو پسند کیا ہے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 کے آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اعلان کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلم کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی یہودی اور نصرانی، کوئی اور ریلیجن سے وابستہ کوئی فرد ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ اس کو پسند کرتے ہیں، نہ اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا۔ اور ہم مسلمان ابراہیم علیہ السلام سے وابستگی کا ثبوت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو حکم دیا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرو۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل صدق اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم پورے مل کر ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو فالو کرو، اتباع کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرک شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم مسلمانوں کا گہرا تعلق ہے، صحیح تعلق ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ سچے طور پر پیروی کرنے والے مسلم ہیں۔ ہم جو حج کو جاتے ہیں، مسلمان جو حج کو جاتے ہیں، حج کے دوران مینا میں رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے وابستگی کا ثبوت دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے مینا میں ذبح کرتے ہیں، مکے میں ذبح کیا جاتا ہے جانور کو، ابراہیم علیہ السلام سے وابستگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں مسلمان، ہاجر علیہ السلام سے وابستگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ذبح کا معاملہ آتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام سے وابستگی کا ہم ثبوت دیتے ہیں۔ مقام ابراہیم پر ٹھہر کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے وابستگی کا ہم ثبوت دیتے ہیں۔ اور کعبے کا طواف کرتے ہیں، جس کعبے کی بنیادوں کو بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو ابراہیم علیہ السلام سے ہماری زندگیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ جو حج کو جا نہ سکے، اپنے اپنے مقامات میں، اپنے اپنے ملک میں قربانی دیتے ہیں، اور یہ قربانی کی جو رسم ہے ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ قربانی کی سنت جاری کر دی گئی۔ ہر جگہ پر مسلمان جو قربانی دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اپنی وابستگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، وہ آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں حج کو جا نہ سکا، وہ آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں قربانی دے نہ سکا، وہ اپنے آپ سے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کا اظہار کیسے کرے گا؟ تو خوش ہو جائیے، اپنی غربت پر پریشان مت ہوئیے۔ پیسے اگر نہیں ہیں، حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں، اگر حالات ایسے نہیں ہیں کہ قربانی دے نہ سکے، خوشخبری ہے، سنن نبی داؤد کی روایت حدیث نمبر
810 کے حوالے کے مطابق اوتیا بکبشن، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر منبر سے جب اترتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مینڈا لایا گیا، ایک بکرا، ایک مینڈا لایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فذبحہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کر دیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا عنی وعمن لم یضحِ من امتی، یہ میری طرف سے ہے اور امت کے وہ سارے لوگوں کی طرف سے ہیں جو میری امت میں قربانی دے نہیں سکتے۔ اگر قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے تو الحمدللہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا، رحمت للعالمین نے ہماری طرف سے، وہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کی طرف سے، جن کے پاس استطاعت ہے وہ اللہ سے ڈرے۔ اس میں نصاب ہونا، زکوٰۃ کا نصاب ہونا ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آدمی اپنے اپنے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے، اگر اس کے پاس گنجائش ملتی ہے تو وہ قربانی دینے کی کوشش کرے، اگر وہ گنجائش نہیں ہے تو ان کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قربانی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارا گہرا تعلق ہے، ہمارا دن گزر سکتا ہے داؤد علیہ السلام کے ذکر کے بغیر، ہمارا دن گزر سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے بغیر، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہ لائے بغیر ہمارا دن گزر ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3370 کے حوالے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی درود ابراہیمی کا جب تک ہم ذکر نہیں کریں گے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فتویٰ دیا کہ دوسری رکعت میں بھی درود ابراہیمی پڑھنا واجب ہے، صرف چوتھی رکعت میں یا تیسری رکعت میں نہیں بلکہ دوسری رکعت میں بھی قاعدے میں پڑھنا واجب ہے۔ تو درود ابراہیمی ہم بے شمار مرتبہ پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے وابستگی کا ہم ثبوت دیتے ہیں۔ اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 کے مطابق یہ ہے کہ ابھی ہم جس ٹائم پر اپنی سانسیں لے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حرمت والے مہینے، یعنی بڑی فضیلت والا مہینہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور پھر یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی 10 دن بڑے فضیلت کے ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اور پھر جمعہ کا دن ایک الگ فضیلت، گویا کہ تین فضیلت والے دن میں آج جو دن ہمارا گزر رہا ہے 3 فضیلتیں مل گئی، حرمت والے مہینے کی فضیلت، 10 ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اور جمعہ کی فضیلت۔ ایسے وقت پر ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما۔ 8 سبق کیا ہے؟ پہلا سبق ہے توحید۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھی، آپ اگر اکیلے بھی رہے توحید پر ڈٹ کر رہیے، لوگوں کو دیکھ کر پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو دیکھ کر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے لیکن توحید کو انہوں نے پکڑ لیا تھا، اکیلے بھی ہو تو کمپرومائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرک کے راستے پر، بدعت کے راستے پر کسی بھی قیمت میں ہم جا نہیں سکتے۔ تو پہلا سبق ہے توحید۔ سارے انبیاء کرام جو آئے وہ توحید پھیلانے کے لیے، شرک پھیلانے کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لٹا دی شرک پھیلانے کے لیے نہیں، توحید پھیلانے کے لیے۔ تاریخ میں جس نے بھی توحید کو پکڑ لیا وہ سرخرو ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ہر جگہ ان کو دبایا جا رہا تھا، لیکن جب انہوں نے توحید کو پکڑ لیا وہ عرب و عجم کے قلید کے مالک ہو گئے۔ تاریخ میں جب بھی مسلمانوں نے شرک کا ساتھ دیا وہ تباہ اور تاراش کر دیے گئے۔ وہ بغداد کی سلطنت کیسی زبردست سلطنت تھی، لیکن جب انہوں نے فتنہ خلق قرآن سے وابستگی کا ثبوت دیا، اللہ کے ناموں اور صفتوں میں جب انہوں نے گڑبڑ کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغداد کی سلطنت کے پراخے اڑا دیے۔ وہ اسپین کی حکومت کیسی زبردست حکومت تھی، لیکن جب جہمیہ فرقے کو انہوں نے اپنے طرف پنپنے کا موقع دیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نہ نام ہے نہ اللہ کی صفتیں ہیں، توحید اسماء و صفات میں، توحید میں جب وہ گڑبڑ کیا انہوں نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپین کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مغل سلطنت کیسی زبردست سلطنت تھی، 8 ممالک پر ان کا سکہ چلا کرتا تھا، لیکن یہاں کے بادشاہ اور مولویوں نے مل کر اللہ کے ناموں اور صفتوں کو بانٹ لیا۔ جل الہی، شہنشاہ، عظیم الشان شہنشاہ، اور اسی طریقے سے جہانگیر اور شاہ جہاں، یہ وہ القاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں اور اللہ کے لیے زیبا دیتے ہیں۔ اور یہاں کے مولویوں نے نام بانٹ لیے، غریب النواز، بندہ نواز۔ جس ملک کے بادشاہ اور علماء مل کر اللہ کے ناموں اور صفتوں کو بانٹ لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حکومتوں کے پراخچے اڑا دیتے ہیں۔
وہ شرک کو ساتھ دینے والے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسلام کے نام پر غیر اسلام کبھی بھی پسند نہیں. ایک آدمی کھل کر کہہ دے کہ میں اسلام میں نہیں ہوں، جو چاہے کرے گا، اس کے اصول الگ ہے، اس کو تباہ کرنے کے اصول الگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلم بھی ہوں، پھر وہ شرک پھیلاتا ہے، میں مسلم ہوں، پھر وہ بدعت پھیلاتا ہے، وہ شرک کا ساتھ دیتا ہے. اسلام کے نام پہ غیر اسلام کو اگر پھیلاتا ہے، اللہ کو ایسے پاور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر حکومت رہے گی تو اسلام کے نام پر غیر اسلام پھیلے گا. اللہ کو ایسا بالکل پسند نہیں، اللہ کو بالکل یہ پسند نہیں. تو اس وجہ سے تاریخ میں جب بھی جس نے توحید کا ساتھ دیا، اللہ نے اس کو سرخرو کر دیا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی حکومت، بڑی چھوٹی سی حکومت، لیکن جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، ملک سعود نے، آل سعود نے جب توحید کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ ملک فہد غفر اللہ لہ نے کہہ دیا ہم جلالت الملک کا لقب بھی پسند نہیں کرتے، ہم خادم الحرمین الشریفین کا لقب پسند کرتے ہیں. توحید کے چاہنے والوں کا انداز الگ ہوتا ہے، شرک کے چاہنے والوں کا انداز الگ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید پر چلنے والا بنائے، اسی پر مر مٹنے والا بنائے. دوسرا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، مسلمہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 67 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلم. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ تابعداری، مان لینا، اپنے خواہشات کو نظر انداز کر دینا، اپنے خواہشات کی قربانیاں دینا. مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے مال کی قربانی دیتا ہے. مسلمان نماز کے لیے اٹھتا ہے، اپنے آرام کی قربانی دیتا ہے. مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے کھانے پینے کی قربانی دیتا ہے. مسلمان حج کو جاتا ہے، اپنے گھر کے کمفرٹ اور اپنے گھر کے آرام دہ چیزوں کو چھوڑ کر وہ مزدلفہ میں جا کر سو جاتا ہے، وہ مینا میں جا کر سو جاتا ہے، وہ تکلیف دہ راستوں پر چلا جاتا ہے. کیونکہ مسلم کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے، نہ میں اپنے مرضی سے رہتا ہوں، نہ میں اپنے مرضی سے چلتا ہوں، نہ میں اپنے مرضی سے رکتا ہوں. ناقۃ مسلمہ، عرب کے لوگ اس اونٹنی کو ناقۃ مسلمہ کہتے تھے جو اپنے مرضی سے نہیں بڑھتی، نہ اپنے مرضی سے چلتی، آقا کے حکم سے چلتی ہے، آقا کے حکم سے جو رکتی ہے، ایسے اونٹنی کو کہتے تھے کہ ناقۃ مسلمہ ہے. اسی سے یہ ورڈ نکلا ہے. ہم نے بھی اپنے خواہشات اللہ کے حوالے کر دی. نبیوں کو یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ وہ اپنے خواہشات کی قربانیاں دینے میں بڑے ماہر تھے. صحابہ اکرام عشرے مبشرہ کو دنیا میں 10 ایسے صحابہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری کیوں ملی؟ کیونکہ وہ اللہ کے خاطر قربانی دینے کے لیے ریڈی رہتے تھے. اور صحابہ اکرام کو دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب کیوں ملا؟ کیونکہ وہ ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. لیکن ذرا جائزہ لیجیے اپنی زندگیوں کا. جب تک اسلام کے نام پہ ہم کو عزت ملتی ہے تو ہم اپنے آپ کو مسلم مسلم کہتے ہیں، دعوت کے کام میں آگے رہتے ہیں. لیکن جب مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں، جب تکلیفیں آنا شروع ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، پہلے سے تو میں کہہ رہا تھا اتنا بھی زیادہ دعوت کا کام مت کرو، اتنا زیادہ دین کا کام مت کرو. مصیبت آئی تو مصیبت آئے تو لہجے بدل گئے، مصیبت آئے تو چہرے کے جو نقاب تبسم کے تھے وہ اچانک کہتے ہم کو جانتے تک نہیں. تو لہذا کمفرٹ زون سے باہر نکل کے قربانیاں دینے کی عادت جب تک نہیں پیدا ہوگی، آدمی اپنے آپ خواہشات کی قربانیاں دے کر عبادات، معاملات، اخلاقیات، اس کے لیے ظاہر بات ہے حرام کی قربانی دینی پڑے گی. شرک میں لذت آتی ہے، اس لذت کو چھوڑنا پڑے گا. بدعتوں میں کچھ لذت آتی ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. گناہوں میں کچھ لذت آتی ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دوسرا سبق. پہلا سبق توحید، دوسرا سبق مسلم یعنی تابعدار، اللہ کا فرمانبردار. تیسرا سبق ہے حنیفا. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا. حنیفا معنی یکسو، صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اپنی واہ کے لیے نہیں، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، خاندان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. جو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دین کے لیے چلتے ہیں، دین کے خاطر اپنے عزت کے لیے جو کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ترکتہ وشرکہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے ایسا بندہ بھی نہیں چاہیے، مجھے اس کا عمل بھی نہیں چاہیے جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، کسی کے اور خوشی کے لیے کرتا ہے. ہم کبھی کچھ کام کر دیتے ہیں لوگوں کے خاطر اور کبھی کچھ کام چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے خاطر، اس کے اندر بھی شرک کی بو آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں. وہ جب ڈٹ جاتے تھے حق کے معاملے میں حنیفہ، ایک اللہ کے لیے، خالص ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے. جو نفس ہے نا، یہ نفس چاہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے، اس کے لیے ہم کو دعا سکھائی گئی وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اپنے نفس سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ تو پناہ دے دے، ہم کو ہمارے نفسوں سے بچا. یہ ہمارا نفس ہے نا، یہی ہمیں ذلیل کرتا ہے. ایک سورہ نازل کیا گیا، سورہ ناس. یہ نفس اتنا خطرناک ہے، انسان کو لے ڈوبتا ہے. اور یہ نفس جب یہ نفس کمزور پڑتا ہے تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے. الذی یوسوس فی صدور. لہذا عقل مندی اس میں یہ ہے کہ سارے کام ہم کس کے لیے کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر ہم کسی اور کے لیے کریں گے تو کل کے مرنے والا ہے، اس کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کرو جو کبھی نہیں مرنے والا.
جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے، اس کے لیے کرو جس کے ہاتھ میں جنت ہے، اسی میں عقل مندی ہے۔ چوتھا سبق، ابراہیم علیہ السلام بہترین باپ تھے، ابراہیم علیہ السلام بہترین بیٹے، بہترین بیٹے کا کردار ہمیں ملتا ہے سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لما تعبد الشیطان وکان الشیطان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کیسے سمجھا رہے یا ابتی، ابا کو کیسے سمجھا رہے اے میرے ابا جان۔ لیکن آج کل نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے اگر وہ توحید پر آ جاتے ہیں، ماں باپ ابھی تک توحید پر نہیں آئے، یہ بچے جا کر وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ابھی تک شرک پر ہو۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلانا ہے، بالتذلیل، تذلیل کر کے نہیں، تذلیل ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے، کسی کو دلیل کرنا ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے، کسی کو حقارت سے دیکھنا ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے۔ نبیوں کا طریقہ حکمت سے سمجھاؤ۔ اگر اللہ نے آپ کو توحید کی طاقت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو توحید کی توفیق دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا مذاق اڑاتے پھریں۔ ہمدردی کریے، اس کے ساتھ ہمدردی کریے، کیونکہ اگر وہ توحید پر نہیں آئے گا تو جہنم میں جائے گا۔ لعلک باقع نفسک علی آثارہم، ایسی ہمدردی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہیں ان کے پیچھے ہلاک نہ ہو جائیں۔ ایسی ہمدردی کہ پتنگے اگر آگ میں جا رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلو پکڑ پکڑ کے بچا رہے ہیں۔ آدمی جیسا سوچتا ہے ویسے الفاظ نکلتا ہے۔ اگر وہ گرا کے دیکھتا ہے مدعو کو جس کی اصلاح کرنا ہے تو اس کے لہجے بھی کیا ہوتے ہیں، تذلیل، ذلیل کرنے والا انداز ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کے اندر ہمدردی ہوگی اس کے سمجھانے میں بڑی حکمت ہوتی ہے، اس کے سمجھانے میں بڑی ہمدردی ہوتی ہے۔ یہی طریقے میں کامیابی ہے۔ جو ذلیل کر کے اصلاح کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی صرف نبیوں کے طریقے پر ملتی ہے۔ اور بہترین باپ کا رول ادا کر رہے ہیں سورہ صافات، سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102 آیت نمبر 103 4 105 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جو باپ کا کردار ادا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے کہہ رہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني، کیا کہہ رہے اے میرے بیٹے، کتنی عزت سے کہہ رہے بنیا۔ ہم نماز کو بچوں بلاتے ہیں چل نماز کو، یہ کوئی طریقہ ہے تربیت کا؟ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ اگر تم روٹ رہو گے، بیوی کے ساتھ سخت پیش آؤ گے، بچہ بھی بڑا ہو کر ویسا ہی لب و لہجہ اپنائے گا۔ اگر تم شریفانہ انداز میں گفتگو کرو گے بچہ بھی شرافت سیکھے گا۔ یا بنیا انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ اللہ اکبر، کیا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کرتے ہوئے، بچہ بھی جو ہے باپ کی طرح تھا۔ بچے نے کیا کہا، آم کے درخت کو آم ہی لگتا ہے، آم کے درخت کو آم ہی لگتا ہے، اور بچہ باپ کا رازدار ہوتا ہے۔ بچہ گھر باہر نکل کر جو حرکتیں کرتا ہے وہ ماں باپ کی راز کھول دیتا ہے۔ بچے نے کہا اے ابا جان، آپ کر گزرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ جب وہ ارادہ کر چکے ذبح کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ یہ بہت کھلی آزمائش تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائش تھی پورے اترتے چلے گئے۔ ہم مسلمانوں پہ چند آزمائشیں آتی ہیں تو ہم پورے نہیں اترتے، توحید پر کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ نہیں، ہم کو اور ڈٹنا چاہیے۔ ہر اسلام، جب بھی یہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ جب بھی اسلام کو کاٹا جائے گا نا، کوشش کریں گے لوگ نا، اور ہرا بھرا ہو جائے گا اور پھیلتے چلا جائے گا۔ تو لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، مجھے تو تو نے امام بنا دیا، میرے آنے والے نسل والوں کو بھی تو امام بنا دے۔ تو ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تیری نسل میں سے جو شرک کریں گے ان کو کبھی امامت کے عہدے پر نہیں لاؤں گا۔ لوگ شرک کر کے پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، شرک کے نام پر اتحاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتحاد ڈپلیکیٹ اتحاد ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کامیابی کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دونوں نے مل کر ایسی قربانی دی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کھلی آزمائش تھی اور تم پورے اتر گئے، لہذا اب اس کے بدلے میں اب قیامت تک لوگ جو قربانی کریں گے اور یاد دلایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں کو۔ نبیوں کی سنتیں اللہ کو کتنی پسند ہے اندازہ لگائیں گے۔ ہم کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے نا، چھوڑ دے تو کیا ہوتا، ٹخنے سے اوپر کپڑا نہیں رکھے تو کیا ہوتا، یہ تو سنت ہے سنت کہتے ہم فرائض بھی چھوڑ رہے، فرض نمازیں چھوڑ رہے، فرض روزے چھوڑ رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نبیوں کی ادائیں پسند ہیں۔ اگر ہم محبوبوں کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں سے بھی محبت ڈالی۔
نبیوں کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریے، انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں گے جیسا کہ وہ سرخرو ہو گئے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پانچواں سبق کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں پر تھے امن پسندی کے لیے قائم تھے، امن کے لیے دعائیں کرتے تھے، امن کی دعائیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 125 126 127 کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے سیم دعا دہرا دی۔ دونوں دعاؤں میں فرق ہے، مکہ سٹی بننے سے پہلے دعا کی، مکہ سٹی آباد ہونے کے بعد کی دعا ہے۔ مکہ سٹی بننے سے پہلے کی دعا سورہ بقرہ میں ہے، مکہ سٹی بننے کے بعد کی دعا سورہ ابراہیم میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اے اللہ یہ جو جگہ ہے اس کو ایک امن والا شہر بنا دے، اے اللہ جب بھی تو شہر بنا دے اس کے اندر تو اچھے لوگ کو رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم جب بھی اس ایریے کو تباہ کرنے والے آئیں گے نا ان کو ہم تباہ کر کے چھوڑ دیں گے۔ آج آئسس کے نام پر نانسنس کام ہو رہے ہیں، آئسس کے نام پر غلط غلط کام ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مکہ سٹی پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سٹی بننے سے پہلے بھی دعا کی، سٹی بننے کے بعد بھی دعا کی۔ سورہ ابراہیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ ہے، اس سے پہلے هَٰذَا بَلَدًا ہے، هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سٹی کو تو امن میں رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے ابراہیم تمہاری دعا قبول ہوئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی مکہ میں داخل ہو جائے گا امن میں رہے گا قیامت تک، دجال کے فتنوں سے محفوظ، زلزلوں کے فتنوں سے محفوظ، قیامت تک بڑے بڑے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مصیبتوں سے مکے والوں کو بچاتا رہے گا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان وهذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مکہ جو سٹی ہے یہ امن والا ہے، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، جو مکے پر حملہ کریں گے وہ خود تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ مکہ اور کعبہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے۔ جب کعبہ اور مسجد نبوی اور کعبے کے پاس عبادت کرنے والے اللہ اللہ کہنے والے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے۔ اس وقت جب دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والے نہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کائنات کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے، لیکن اس وقت تک کعبے کی حفاظت ہوتے رہے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، عظیم الشان دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے چھٹواں سبق ہے اتحاد۔ جماعت اہل حدیث اتحاد کو نہیں مانتی جو ڈپلیکیٹ اتحاد ہے، سیاست کے نام پر اتحاد، شرک کے نام پر اتحاد، بدعت کے نام پر اتحاد، بدعت کرنے والے شرک کرنے والے آپس میں متحد ہو جائیں، عقیدے پہ کمپرومائز کر لیں۔ جماعت اہل حدیث کبھی بھی ایسے اتحاد کو نہیں مانتی، یہ ڈپلیکیٹ اتحاد ہے، یہ ٹیمپرری اتحاد ہے، یہ عارضی اتحاد ہے، یہ صرف دل بہلانے کا اتحاد ہے۔ جماعت اہل حدیث اس عظیم اتحاد پر کام کر رہی ہے جو اصلی اتحاد ہے، جو نبیوں نے ہم کو سکھایا ہے، جو صحابہ کرام نے ہم کو سکھایا ہے، اور وہ ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر اتحاد۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کتاب و سنت کی بنیاد پر ہی اتحاد ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ نہیں دوسرے ہے نا، اتنے جماعتیں ہیں نا، معاہدہ ہوگا، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ معاہدہ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، عقیدہ الگ تھا، یہودیوں کا عقیدہ الگ، مسلمانوں کا عقیدہ الگ، معاہدہ ہو سکتا ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد ہونا ہے تو صرف ایک ہی شرط ہے، وہ ہے قرآن و سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اتحاد ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ملت ابیکم، ملل ابیکم نے کہا تمہارے ابا جان کی ملتیں تھی، نہیں ملت ایک ملت تھی، اس کا مطلب اتحاد ہوگا صرف عقیدے کی بنیاد پر، ورنہ معاہدے کی شکلیں ہو سکتی ہے، ملی نام پر خون معصوموں کو بچانے کے لیے ہم جڑ سکتے ہیں معاہدے کے نام پر، لیکن اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا باریک فرق ہے، اس کا خیال رکھیے، بڑے بڑے مسئلے ہو جائیں گے انشاءاللہ، نہ کمپرومائز کی ضرورت پڑے گی، نہ عقیدے میں کمپرومائز کی ضرورت پڑے گی، نہ انشاءاللہ غفلت کا شکار ہونے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ۔ ساتواں نقطہ ہے ریسرچ مائنڈ۔ ابراہیم علیہ السلام ریسرچ کر رہے ہیں، آبا اجداد سے بدعتیں چلے آ رہی ہیں، بچہ کہہ رہا ہمارے آبا اجداد سے چلا رہا ہے، یہ ریسرچ مائنڈ کے خلاف ہے، یہ تحقیقی ذہن کے خلاف ہے۔ آبا اجداد شرک کر رہے ہیں تو کیا میں بھی شرک کروں گا؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد شرک کر رہے ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے آبا اجداد سے چلا رہا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے؟ قوم کے خلاف، آبا اجداد کے خلاف جانا پڑے گا اگر حق بات ہے تو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ساتواں سبق، وہ ریسرچ کرنے والے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر ریسرچ مائنڈ ختم ہو رہا ہے، دنیا میں بھی دین کے اندر بھی، دین کے اندر بدعتیں ہیں، دین کے اندر شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، دین کے معاملے میں بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کب تحقیق کریں گے، کب باہر نکلیں گے؟ دنیائی معاملات میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ریسرچ والے معاملات میں ہم کو آگے رہنا ہے،
کب ہم کو جو جائز ہے، جو مثبت ہے، جو صحیح ہے، جو شریعت کے دائرے میں آتا ہے، ہر اس ریسرچ میں مسلمانوں کو آگے رہنا چاہیے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. 8واں سبق ہے جو کہ بہت اہم ہے آج کے دور میں، مجادلہ، محاجہ. مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے علمی بحث. اپنے قوم کو علمی بحث کے لیے تیار کرنا ضروری ہے. خطبوں کے دوران جو مسلمانوں پر اعتراضات ہو رہے، ان اعتراضات کے جوابات اس ممبر سے سکھانا بہت ضروری ہے. دیکھیں، ایک ہوتا دعوت، دوسرا ہوتا ہے مجادلہ. دونوں میں فرق ہے. دعوت صرف کتاب و سنت کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت نہیں ہو سکتی. بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے نبی پہنچا دیے جو کچھ بھی اتر رہا ہے. اترے گا کیا؟ قرآن و سنت، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ہم کو کوئی کتاب نہیں تبلیغ کرنا، صرف قرآن اور حدیث. دعوت. لیکن جو مجادلہ ہوتا ہے، سامنے والا جس انداز میں حملہ کرتا ہے، جب تک شریعت نہ ٹوٹی اس انداز میں آپ کو جواب دینا. جس لیول پر اٹیک ہوتا ہے اس لیول پر جواب. اگر سامنے والا انگلش میں کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اردو میں جواب دے کر یہ نہ سمجھے کہ میں نے جواب دے دیا، انگلش جاننے والے سے اس کا جواب دیجیے. اگر سامنے والا اخبارات پہ اٹیک کر رہا ہے تو آپ بھی وہ اخبارات میں جا کر اس کا جواب دیجیے اسلام کے خلاف. اگر سامنے والا ٹی وی چینل کے ذریعے سے ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہا ہے، تو آپ بھی انٹرنیٹ کا اپنا پریزنس بتائیے، ٹیلی ویژن پر جا کر اسلام کا دفاع کریے. مجادلہ کو کہتے ہیں. اس میں ایک اسلوب ہے، اس کو کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ. فار دا سیک آف آرگیومنٹ کا مطلب یہ ہے گفتگو کے دوران سامنے والا حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں دو طریقے ہوتے ہیں، مجھے کیا لینا دینا. آہستہ آہستہ یہ قوم پسپا ہو جاتی ہے، ڈھیر ہو جاتی ہے. اگر ہم اپنی قوم کو اسلام کا دفاع نہیں سکھائیں گے، جوابات نہیں سکھائیں گے، تو قوم ڈھیر ہو جاتی ہے. نیو جرسی کے اندر جب میں امریکہ گیا تھا تو نیو جرسی میں کئی عرب مرتد ہو گئے، کرسچن ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کوسٹل آندھرا کے اندر 3 لاکھ مسلمان ارتداد کے قریب تک پہنچ چکے ہیں. ان کے گھروں کے اندر مورتیاں رکھی گئی ہیں. کئی ہمارے بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ رہی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ڈھیر ہو گئے. باطل کے سامنے خود ڈھیر ہو گئے تو کب ہم باطل کو جا کر بتائیں گے کہ تو باطل ہے، تجھے ایسا جانے سے تجھے آخرت میں نقصان ہونے والا ہے. ہم کو مؤثر بننا تھا، ہم خود متاثر ہو گئے. ہم خود اگر ڈھیر ہو گئے تو باطل کو ڈھیر کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ، باطل کو تو ڈھیر کرنا ہے، لوگوں کو باطل کے نروے سے باہر نکالنا ہے. لیکن ہم خود ہی اگر ڈھیر ہو گئے. یہ ڈھیر کب ہوتے ہیں، پسپا کب ہوتے ہیں؟ جبکہ قوم کو اعتراضات کے جوابات معلوم نہیں ہوتے. تو 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان یہ ہے جذبے میں آتا ہے، جب اس کو معلومات نہیں ہوتے جذبے میں آتا ہے، تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے، یا نہیں تو وہ ڈھیر ہو کر اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. درمیانی ایک راہ، اس کو کہتے ہیں مجادلہ، علمی بحث. قوم کو علمی بحث سکھانے کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں ایک اسلوب ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 258. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. بادشاہ نے کہا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. تب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کہنا اچھا ٹھیک ہے، اگر میں مان بھی لوں تو پھر نیکسٹ کوشچن کا تمہارا آنسر کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ. اگر میں مان لوں کہ ایسا ہے تو پھر دوسرے سوال کا جواب کیا ہے؟ وہ ایسا زبردست سوال اٹھاتے ہیں کہ اس سے پہلے کا سوال بھی حل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، تسلیما للحجہ. جب اچھا تم مار کر جلاتے ہو، اچھا تم نے قیدی کو مارا اور قیدی کو چھوڑ دیا، اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر نکال سکتا ہے تو نکال کے بتا مغرب سے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، سٹ پٹا گیا. اور اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، علماء کرام کہہ رہے ہیں، جب بھی کانفیڈنس لیول میں اگر کوئی ڈٹ جاتا ہے داعی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے والے کو کے اندر خوف ڈال دیتے. ڈٹ جائیے، لیکن علم کی بنیاد پر ڈٹیے، جہالت کی بنیاد پر نہیں، حکمت کی بنیاد پر ڈٹیے، تدلیل کی بنیاد پر نہیں. اللہ کی مدد انشاءاللہ ضرور آئے گی. ایسے ہی ہوا نا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 76 77 78. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اور جب دیکھا کہ تارا آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنایا. جب دیکھا کہ تارا آ گیا، اے قوم تم اس کو خدا سمجھتے ہو؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، یاد رکھیے. نعوذ باللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شرک کیے تھے بعد میں توبہ کی، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں. اس کو کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ. اچھا اگر میں مان لوں کہ تارا میرا رب ہے، فلما افل قال لا احب الافلین، پھر یہ تارا غائب کون کہتے ہو گیا؟ وہ کون ہے جو تارے کو غائب کر رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سوال کھڑا کرنا. اس کو کہتے ہیں انٹروگیٹو میتھڈ. سامنے والے کے اندر سوچ اور سوال پیدا کر دینا، انٹروگیشن میں ڈال دینا، اس کو سوچ میں ڈال دینا، اس کے اندر سوالات کھڑے کر دینا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، جب آیا پہلے تو تارے کو دیکھے، پھر اس کا چاند کو دیکھے، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، یہ بھی ختم ہو گیا. اس کا مطلب کوئی ہے جو اس کو ختم کر رہا ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا، یہ رب ہونا چاہیے. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين.
اور جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا اے میرے قوم میں بری ہوں جس سے تم شرک کر رہے ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں اگر میں مان لوں کہ یہ رب ہے تو پھر بتاؤ تو صحیح کیا کرے ڈوب کیوں رہا. آج کے دور میں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک کے غدار ہیں. اچھا اگر مان لو کہ ہم مسلمان غدار ہیں تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ سب سے پہلے برٹش کے گورنمنٹ کے خلاف فتوا دینے والے کوئی ہندو نہیں تھے, کوئی عیسائی نہیں تھے, وہ مسلمان تھے. علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتوا دیا یہ انگریزوں کو مار کے بھگانا ضروری ہے, یہ ظالموں کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے, مظلوموں کا ساتھ دینا ضروری ہے. 1707 کے بعد سے لے کر 1947 میں آ کر بعد میں دوسرے مذاہب والے اس تحریک میں شریک ہوئے. آزادی کی تحریک سب سے پہلے شروع کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. جماعت اہل حدیث کے علماء کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا, ہزاروں علماء کرام نے شہادت دی, تب جا کر یہ تحریک آزادی پروان چڑھی. جب بہار آتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ اگر مان لو کہ ہم مسلمان اس ملک کے چاہتے نہیں ہیں تو سب سے پہلے خون بہانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. انڈیا گیٹ پر 82,000 لوگوں کے نام لکھے پتھروں پر, 82,000 کے نام. جب نام پورے نہیں لکھ سکے, پتھر ختم ہو گئے تو کہا نامینیٹڈ, تو اس کے لیے ویب سائٹ بنایا گیا. اور انڈیا گیٹ پر جتنے لوگوں کے نام نامینیٹ کیے گئے ان کے لیے ویب سائٹ بنایا گیا. 82,000 لوگوں کے نام آئے جنہوں نے خون بہایا اس آزادی کے لیے. اس میں سے آپ جانتے چند نام مارے ہم, عبداللہ, عبد الرحمان, سے ویسے کچھ نام مارے ہم نے. صرف اس سرچ انجن میں سے 4,000 مسلمانوں کے نام نکلا ہے. اگر پورے مسلمانوں کے نام مارتے جائے تو نہ جانے کتنی لمبی فہرست ہو جائے گی. ہم مسلمانوں نے اس ملک کے لیے, اس جگہ کے لیے خون دیا, کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے ان الارض للہ, یہ زمین ساری اللہ کے لیے ہے, ظالموں کو رہنے نہیں دیا جائے گا. ظالموں کو مسلمان کبھی بھی پسند نہیں کرتے. تو مسلمان اس ملک میں, ہمارے بڑے بڑے علماء اور فقہا اس ملک کی دھرتی میں دفن ہے. اگر ہم چاہتے نہیں تھے تو یہاں پر دفن کیوں کرتے؟ آزادی میں ہمارا رول ہے, آزادی کے لیے ہمارا خون بہا گیا. اس طریقے سے بچوں کو جوابات سکھانے کی ضرورت ہے. چاہے گھر واپسی کا مسئلہ ہو تو آپ بتا دیجیے اسلام میں لا اکراہ فی الدین, زبردستی کر کے کلمہ پڑھانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھا دے تو کلمہ پڑھانے والا گنہگار, کیونکہ قرآن مجید کے خلاف جا کر کلمہ کیسے پڑھائیں گے ہم؟ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کا کلمہ بھی قبول نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں نیت سے کلمہ ہوتا ہے, زبردستی سے کلمہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسا فضول کام ہم مسلمان کیوں کریں گے کہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھا لیں؟ کیا صحابہ کرام ایسا فضول کام کریں گے؟ کیا صحابہ کرام ایسا کوئی فضول کام میں حصہ لیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طرح سے ہم کو مجادلہ, قوم کو مجادلہ سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے ڈھیر نہ ہو, اسلام پر فخر کریں, بلکہ سامنے والا بھی اگر اسلام کو نہیں مان رہا ہے ہم اس کو ذلیل نہیں کریں گے, ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے, ہم ان کو بھی پیار محبت کے ساتھ جوابات دیں گے. جیسا خودکشی کرنے والا خودکشی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے تو ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے, بلکہ اس کی ہمدردی کرتے ہوئے اس کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے. کیونکہ ہم مسلمان سیلفش نہیں ہے, ہم مسلمان ہمدردی رکھتے ہیں, اور ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر ماننے کا حکم دیا. تقدیر, میرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوں, سعودی عرب میں نہیں, تو پھر میں اس تقدیر پر راضی کیوں نہیں رہوں؟ یہ میرے تقدیر کا حصہ ہے. اگر اللہ نے مجھے ہندوستان میں پیدا کیا, اللہ کے اس فیصلے پہ میں راضی ہوں. وآخر دعوانا For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.